بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ، اور ہمارا سلسلہ ہے وہ ہے آئیے نحو سیکھیے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اسم فعل اور حرف کی علامات کیا ہیں۔ علامات، یہ علامت کی جمع ہے۔ علامات یا علامت کی جمع، اس کا مطلب ہوتا ہے خاصہ۔ اور نحو کی اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے؟ تو نحو کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی خصوصیت جو کسی ذات میں پائی جائے مگر اس کے غیر میں نہ پائے جائے، اسے کہتے ہیں کہ اس ذات کے لیے خاص ہے، اس لیے اس کو اس کی علامت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی خاصہ وہ چیز ہے کہ جو اس شے کے ساتھ پائی جائے مگر اس کے غیر میں نہ پائے جائے، یعنی صرف اسی ایک شے میں وہ چیز پائی جاتی ہے، اسے خاصہ کہتے ہیں۔ تو یہ علامات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ ان کی علامات۔ تو میں آپ کو صرف چند مشہور علامات عرض کرتا ہوں تاکہ اسم، فعل اور حرف کو پہچاننے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آئیے چلیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے اسم کی علامات۔ اس کی درج ذیل 12 علامات ہیں۔ کتنی علامات ہیں؟ 12 علامات۔ نمبر 1، 2 زبر، 2 پیش اور 2 زیر کا ہونا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ یعنی کسی کلمے کے آخر میں اگر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش یعنی تنوین آ جائے تو وہ سمجھ جائیے گا وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ جیسے قلمن، اب قلمن کے آگے آپ دیکھیے کیا یہ تنوین ہے، یا پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کتابن وغیرہ، تو یہ تنوین اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ جو کلمہ ہے وہ کیا اسم ہے۔ نمبر 2، وہ کلمہ جس کے شروع میں حرف جر آ جائے، جیسے فعل مسجدی۔ اب دیکھیں مسجد سے پہلے فی آ گیا ہے، اس فی کی وجہ سے ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ اسم ہوگا۔ تو یہ حروف جارہ بھی اس بات کی پہچان دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والا کلمہ اسم ہے۔ نمبر 3، ایسا کلمہ جس سے پہلے الف لام آ جائے، الف لام، جیسے المدینہ۔ سب مدینہ جانا چاہتے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، آپ بھی جانا چاہتے ہوں گے، تو یہ المدینہ۔ جب المدینہ کہیں گے تو اس سے مراد وہی ہے مدینۃ المنورہ، ہماری مراد یہ ہوتی ہے۔ ویسے مدینہ کا جو لغوی معنی وہ شہر کے، لیکن ہمارے یہاں پر معروف یہ ہے کہ المدینہ جب کہیں گے تو اس سے مدینۃ المنورہ مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں الکتاب، القلم، تو اب دیکھیں ان میں الف لام آ گیا شروع میں، تو یہ الف لام ہمیں یہ پہچان دیتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے وہ اسم ہے۔ نمبر 4، وہ کلمہ مضاف ہو۔ اب مضاف یہ آگے انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے، مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے۔ مضاف، مضاف کا مطلب ہوتا ہے کسی کلمے کی کسی کی طرف اضافت کر دی جائے، اس کے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ تو جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ اب دیکھیں اس میں غلام زیدن، اب غلام جو ہے وہ یہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے کیونکہ مضاف ہے، تو یہ اسم ہوا کرتا ہے، تو لہذا ہم سمجھ جائیں گے جب اضافت پائی جائے گی، مضاف ہوگا تو وہ کلمہ اسم ہوگا۔ جیسے غلام زیدن میں لفظ غلام۔ نمبر 5، مسند الیہ ہونا۔ اب مسند الیہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جیسے زید قائم، جیسے زید قائم۔ اب زید قائم کا مطلب ہے زید کھڑا ہے۔ اس مثال میں جو زید ہے وہ مسند الیہ ہے۔ اب مسند الیہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ آگے ہم سماعت کریں گے۔ نمبر 6، مصغر ہو، مصغر، جیسے قریشن یا سلیمن وغیرہ۔ تو لفظ مصغر یعنی کسی سے چھوٹا معنی لینا، یہ بھی اسم کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 7،
منصوب ہونا یعنی اس میں منصوب، جیسے بغدادیون یعنی بغداد والا، قرشیون یا ہاشمیون یا مدنیون یا مکیون وغیرہ۔ نمبر 8، وہ کلمہ تثنیہ ہو، جیسے رجلانی، جیسے رجلانی۔ اب یہ کلمہ دیکھیں تثنیہ ہے، تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 9، جمع ہونا۔ دیکھیں جمع ہونا اور تثنیہ ہونا میں سن لیے دونوں 8 اور 9 جو اس کے جو شک ہے کہ تثنیہ ہونا اور جمع ہونا یہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ جیسے مسلمون، مسلمان لوگ، یعنی اسلام سے وہ متصف ہوئے تو انہیں مسلم کا، پھر مسلمون کہہ دیا کہ بہت سارے مسلمان۔ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں عالمون، بہت سارے عالم، یا کاتبون، بہت سارے کاتب۔ یہ کیا ہے؟ اسم کی علامت جمع ہونا بھی۔ نمبر 10، موصوف ہونا، یعنی کسی صفت سے متصف ہونا، موصوف ہونا، یہ بھی اسم کی علامت میں سے ہے، یعنی ہمیشہ جو موصوف ہوگا وہ کسی صفت سے متصف ہوگا، یا جو صفت کا حامل ہوگا وہ موصوف کہلاتا ہے۔ جیسے جاء رجل عالم، اس مثال میں رجل، جاء رجل عالم میں رجل یہ کیا ہے؟ موصوف ہے اور یہ اسم ہے، جبکہ اس میں ایک دوسری صفت تنوین بھی پائی جا رہی ہے، یعنی علامت تنوین کی علامت بھی پائی جا رہی ہے، وہ بھی اس پر نشاندہی تو کر رہا ہے کہ یہ اسم ہے، مگر یہ موصوف بھی ہے، تو ہم اس طرح بھی اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ نمبر 11، اگر اس کے آخر میں تائے متحرکہ ہو تو وہ بھی اسم کی علامت میں سے ہوگا، جیسے ضاربۃ، ضاربۃ، یہ تو تائے متحرکہ یعنی حرکت والی جو تا آ رہی ہے یہ بھی اسم کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 12، اس سے پہلے حرف ندا ہو، حرف ندا جسے پکارا جاتا، جیسے یا اللہ، یا پھر یا رسول اللہ، یا پھر یا غوث سے آدم، یا غوث آدم وغیرہ۔ تو یہ ہو گئی ہماری اسم کی علامات جن ہم نے سماعت کیا۔ اب سمجھ لے فعل کی علامات۔